لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر کرنے کی، ان کے یوم ولادت اور تاریخ وصال پر سعادتیں حاصل کرتے ہیں اور ان کی زندگی کو سمجھنے، ان کی سیرت سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلا شبہ ہمارے اسلاف اپنی کامیاب زندگیاں گزاریں اور ہر کامیاب زندگی گزارنے والے کی سیرت میں، ان کے انداز زندگی میں کامیابی کے اصول سیکھنے کے بہت سارے موقع ہوتے ہیں۔ انہی نیتوں کے ساتھ اور خصوصی طور پر اس امید کے ساتھ کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہم اللہ کے بندوں میں سے صالحین کا، بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ان کے تذکرے کی برکت سے ہمیں اللہ کی رحمتوں کا حصول ہو اور ہم پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو۔ اور جو بھی اس ذکر کو سنے، جو بھی اس ذکر کو کرے، سننے والے کو بھی، کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا فیضان حاصل ہو، اللہ کی رحمتیں حاصل ہو۔ اسی نیت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، ان نیتوں کے ساتھ یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج جس عظیم شخصیت کا ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں، محبوب نظر اعلیٰ حضرت ہے، منظور نظر اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کے چہیتے شاگردوں میں سے، اعلیٰ حضرت کے معتمد شاگردوں میں سے ایک شاگرد اور آپ کے خلیفہ کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ میری مراد امین الفتویٰ حضرت مفتی محمد شفیع احمد بیسل پوری۔ امین الفتویٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت کو لقب دیا تھا۔ امین الفتویٰ مفتی محمد شفیع احمد بیسل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ الحمدللہ یہ جان کر آپ کو اور خوشی ہوگی کہ امین الفتویٰ مفتی محمد شفیع احمد بیسل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے داماد بھی ہیں۔ تو یہ اتنی عظیم شخصیت ہے اور اتنی عظیم شخصیات سے آپ کا ایک طریقے سے جو لگاؤ ہے، آپ کی جو نسبت ہے، وہ آپ کو اور عظیم بنا دیتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ذکر خیر ہم آج کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اور آج آپ کا ذکر خیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ 1338 ہجری کو آپ کے وصال کی تاریخ ہے اور آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی ذات سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے 24 رمضان آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ آج بھی رمضان کی 24 تاریخ ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں اور اپنے اسلاف کو یاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اسلاف کی یاد اور ان کے ذکر کو بنائے رکھنے کی نیت کے ساتھ یہ بیان ہم سوشل نیٹ ورک میں، سوشل سائٹ میں ڈالنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ توجہ کے ساتھ اس بیان کو سنیے، نہ صرف سنیے بلکہ دوسروں تک پہنچائیے۔ آپ بھی اپنے اسلاف کو یاد رکھنے میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف کو یاد رکھیں گے تو زمانہ ہم کو یاد رکھے گا۔ وہ قوم جو اپنے اسلاف کو یاد رکھتی ہے وہ تابندہ اور بیدار رہتی ہے، زندہ رہتی ہے دنیا کے نقشے میں، اور جو قوم اپنے اسلاف کو بھلا دیتی ہے وہ قوم بھی دھیرے دھیرے دنیا کے نقشے سے مٹتی چلی جاتی ہے۔ آئیے ذکر کرتے ہیں امین الفتویٰ حضرت مفتی محمد شفیع احمد بیسل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت امین الفتویٰ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع احمد بیسل پوری، آپ جید عالم دین و مدرس، صاحب تقوی و فضیلت، واعظ اور مفتی اسلام تھے۔ شعبان المعظم 1301 ہجری کو بمقام بیسل پور ضلع پیلی بھیت یوپی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ فاتح روہیل کھنڈ حافظ رحمت خان کے سپہ سالار عبد الرشید خان کی اولاد میں سے تھے۔ ابتدائی تعلیم والد ماجد ہی سے حاصل کی۔ علم حدیث اور درس نظامی کی کتب کی تکمیل حضرت شیخ المحدثین وسیع احمد محدث سورتی سے کی۔ الحمدللہ محدث سورتی کے شاگرد بھی ہیں اور محدث سورتی کے آپ داماد بھی ہیں۔ الحمدللہ آپ فہم و فراست اور علم و عمل کا مجسم پیکر تھے۔ آپ کی شادی حضرت محدث سورتی کی صاحبزادی حلیم النساء سے انجام پائی جو نہایت پارسا اور عالمہ تھیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ایک مرتبہ پیلی بھیت تشریف لائے تو آپ کی نگاہ انتخاب مولانا شفیع احمد پر پڑی، چنانچہ آپ کو اپنے ہمراہ بریلی لے گئے اور فتاوی نویسی و کتب خانہ کی نگرانی آپ کے سپرد کی۔ بعد میں آپ نے فاضل بریلوی کی شفقت و محبت کے نتیجے میں دست مبارک پر بیعت کی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو خلافت و اجازت بھی عطا فرمائی اور امین الفتویٰ کا لقب عطا فرمایا۔
غور کیجئے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر کسی کو امین الفتویٰ کا لقب عطا فرما رہے ہیں تو فتویٰ کے معاملے میں کتنے امانت دار ہوں گے وہ شخص، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے امین الفتویٰ کا لقب عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت جن شاگردوں اور مریدوں کو بے پناہ چاہتے تھے ان میں مولانا مفتی شفیع احمد بیسل پوری بھی سر فہرست تھے۔ آپ نہایت کم عمری میں 24 رمضان المبارک 1338 ہجری بروز جمعۃ المبارک انتقال فرمایا اور بیسل پور میں سپرد خاک ہوئے، اور زیارت گاہ آج بھی مرجع عام و خاص ہے۔ حضرت مولانا شفیع احمد بلا شبہ علمی کمالات اور زہد و تقوی میں ایک منفرد مقام کے حامل تھے۔ اپنے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے، بلکہ آپ فنا فی شیخ کے مقام پر فائز تھے۔ آپ کو اپنے مرشد برحق کی جدائی گوارا نہ تھی۔ اس والہانہ عقیدت کا اندازہ اپنے مرشد کامل کے نام بھیجے ہوئے مکتوب سے بھی ہوتا ہے، جس میں حضرت مولانا مفتی شفیع احمد بیسل پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے لکھا کہ مولا تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے تمام عمر حضور اعلیٰ حضرت کی حضوری میں رکھے اور حضور کے سامنے ہی با ایمان اٹھائے۔ یہ آپ کی ایک تمنا تھی، اللہ نے آپ کی اس تمنا کو پوری بھی فرمایا۔ حضرت مفتی محمد شفیع احمد بیسل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خواہش تھی کہ مولا عمر بھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہی رکھنا اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ہی مجھے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کرنا۔ اس عقیدت میں، اس سوچ میں، اس خواہش میں اتنی گہرائی تھی اور اتنی سچائی تھی کہ اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ مولانا شفیع احمد کی یہ دعا اگرچہ اس وقت مانگی تھی جب آپ کا آغاز شباب تھا اور فاضل بریلوی کا دور پیرانہ سالی کا، مگر چونکہ اخلاص قلب کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا کی تھی اس لیے بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی، اور عین شباب 37 سال کی مختصر عمر میں جمعۃ الوداع کو مرشد کریم کے حیات میں تب کی حالت میں ہوا، یعنی بخار کی حالت میں۔ غور کیجئے، جمعۃ الوداع کا دن تھا اور آپ 37 سال کی عمر شریف آپ کی تھی، 24 رمضان تھا۔ اس بار 1442 ہجری میں بھی رمضان کی 24 تاریخ ہے اور الحمدللہ جمعۃ الوداع کا ہی دن ہے۔ تاریخ پھر پلٹ کر کے آئی ہے، رمضان کی 24 تاریخ ہے، جمعۃ الوداع کی بھی تاریخ ہے، اور ہمیں یہ نصیب ہو رہا ہے کہ ہم آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور آپ کا تذکرہ آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس تذکرے کو سنیے اور خوب فیض یاب ہوئیے، فیضان حاصل کیجئے حضرت مفتی امین الفتویٰ محمد شفیع احمد بیسل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ سے۔ آپ کی نماز جنازہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی اور مجمع کثیر نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور حضرت مولانا مفتی بیسل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ ہی کے مملوکہ باغ میں دفن کیا گیا، اور یوں مرید باصفا کا منہ سے نکلا ہوا کلمہ پورا ہو گیا کہ حضور اعلیٰ حضرت کے سامنے ہی ان کو موت آئے۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کی گوناگو خصوصیات اور علمی جلالت کی قدر کی بنا پر آپ سے بہت شفقت فرماتے، یہی وجہ کہ آپ کے وصال پر ملال کے موقع پر اپنے مرید باصفا کے لیے تاریخی قطعہ اعلیٰ حضرت نے قلم بند فرمایا، جس میں نہ صرف مولانا بیسل پوری کے محاسن اور خوبیوں کی نشاندہی ہے بلکہ آپ کی علمی وجاہت، زہد و اتقاء اور فتویٰ سے دلچسپی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ کے وصال پر قطع تاریخ کے ساتھ ان سے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو امین الفتویٰ مفتی محمد شفیع احمد بیسل پوری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کے وصال پر جو آپ نے قطعہ تحریر فرمایا تھا، آپ اس کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اہل الفتویٰ شفیع احمد، اہل التقویٰ شفیع احمد، اہل فتویٰ بھی شفیع احمد ہے، اہل تقویٰ بھی شفیع احمد ہے۔ اور اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں، سنی حنفی قادری تھا سچا پکا شفیع احمد، تھا مفتی و واعظ و مدرس فضلوں والا شفیع احمد، مرگ صدہا سے سخت تر ہے تیرا مرنا شفیع احمد۔ یعنی سینکڑوں لوگ مرنے سے زیادہ جو دکھ ہوتا ہے، سینکڑوں لوگ مرنے سے جو دکھ ہوتا ہے، اس سے زیادہ دکھ شفیع احمد کے مرنے سے ہوا ہے۔ مجھ کو کوئی امین فتویٰ تجھ سا نہ ملا شفیع احمد۔ غور کیجئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ کو کوئی امین فتویٰ تجھ سا نہ ملا شفیع احمد، ہے چار شہادتوں کا جامع گر چاہے خدا شفیع احمد۔ الحمدللہ، جمعہ رمضان تب تعلیم طوبہ لایا شفیع احمد، امید ہے نزا و قبر میں ہو شافع میرا شفیع احمد۔ غور کیجئے، اعلیٰ حضرت فرمانے جمعہ رمضان تب
تعلیم، طوبیٰ لایا شفیع احمد. یعنی آپ کی انتقال کی تاریخ پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک تو جمعہ کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، بخار کی اپنی فضیلت ہے، اور تعلیم ہے، یعنی آپ تعلیم کے دوران ہی آپ کا وصال ہوا. طوبیٰ لایا شفیع احمد، یعنی موت ایسی آئی کہ جس موت پر لوگ رشک کرتے ہیں اور بڑے بڑے جس طرح کی موت پر تمنا کرتے ہیں، اللہ نے مفتی محمد شفیع احمد بیسل پوری کو موت عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جمعہ، رمضان، تب، تعلیم، طوبیٰ لایا شفیع احمد، امید ہے نزا و قبر میں ہو شافع میرا شفیع احمد. غور کیجئے، اعلیٰ حضرت فرما رہے میرا شافع، امید ہے کہ نزا میں، قبر میں شفیع احمد ہوگا. تاریخ لکھی رضا نے فوراً، یا رب تیرا شفیع احمد. تاریخ لکھی رضا نے فوراً، یا رب تیرا شفیع احمد. غور کیجئے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ایک خراج عقیدت بھی پیش کیا اور اپنی مرید کی آپ نے الحمدللہ تعریف بھی ارشاد فرمایا. اعلیٰ حضرت امام حمد رضا خاں اپنی مشہور دعائے احباب و اصحاب میں اپنے مرید و تلمیذ و خلیفہ خاص مولانا شفیع احمد بیسل پوری کے لیے اس طرح فرمایا ہے: تازہ ضرب شفیع احمد سے کوہنا بخار اٹھاتے ہیں. مولانا شفیع احمد بیسل پوری کو عشق رسول کا جذبہ اپنے پیر و مرشد سے ملا تھا، اور آپ نے بھی عشق مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں سرشار ہو کر ایسی نعتیں لکھی ہے کہ جن کو پڑھ کر دل و دماغ دونوں سرور حاصل کرتے ہیں اور ایمان میں حرارت پیدا کر دیتی ہے. آپ کا مختصر دیوان آج بھی محفوظ ہے. یہاں صرف ایک نعت بطور نمونہ پیش کی جا رہی، آپ سنیے. حضرت مفتی شفیع احمد بیسل پوری لکھتے ہیں: یوں مشک سے افزو ہیں کہیں عرق بدن میں، نافع ہوا بیکار ہر ایک ملک میں. مردہ ہوں اگر میں تو ہوں اے میرے مسیحا، تم آؤ تو آ جائے ابھی جان بدن میں. بندہ ہے گرفتار علم آپ کا مولا، آزاد کرو صدقہ رخسار و زقن میں. تاخیر نہ کر چل طرف وادی بطحا، وہ دشت ہی اچھا ہے دھرا کیا ہے وطن میں. کیا ہوگا تخلص کا غرض، نعت نبی ہے شہرت مجھے منظور نہیں اہل سخن میں. یعنی ایک یونیک سوچ آپ کی یہ بھی تھی کہ آپ نے جو نعتیہ اشعار لکھے نا، اس میں اپنا کوئی تخلص استعمال نہیں کیا. چھوٹا سے چھوٹا کلام لکھنے والا شخص اپنا کوئی آخری میں تخلص استعمال کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کیا ہوگا تخلص کا، کیا ہوگا تخلص کا غرض تو نعت نبی ہے، شہرت مجھے منظور نہیں اہل سخن میں. یعنی مجھے تو نعت نبی کرنی ہے، مجھے تو نبی کی تعریف بیان کرنی ہے، سو میں کر دیا. اب میں اس میں تخلص بیان کر کے اپنی شہرت کیوں لوں، مجھے اہل سخن میں کوئی شہرت درکار نہیں ہے. یہ بھی ایک شان ہے آپ کی کہ آپ نے نعتیہ اشعار تو لکھے لیکن اس میں آپ نے اپنے کوئی تخلص کا استعمال نہیں کیا، اور کہتے تھے کہ مجھے نعت نبی لکھنی ہے سو میں لکھ دی، اپنا تخلص استعمال کر کے مجھے اہل سخن میں شہرت حاصل نہیں کرنی. الحمدللہ یہ بھی ایک عشق رسول کا انداز ہے. آپ نے متعدد علمی و فقہی موضوعات پر مبسوط مضامین تحریر فرمائے جو تحفہ حنفیہ پٹنہ اور الفقیہ امرتسر میں پابندی کے ساتھ شائع ہوئے. اس کے علاوہ قلمی نعتیہ دیوان اور مجموعہ فتاوی علمی آپ کے یادگار ہیں. مولانا بیسل پوری نے شاعری کے ذوق کے ساتھ ساتھ علمی و فقہی موضوعات پر بھی اہم مضامین قلم کیے تھے جو وقتاً فوقتاً تحفہ پٹنہ اور الفقیہ امرتسر میں شائع ہوتے رہے. آپ کی نرینہ اولاد کوئی نہ تھی، البتہ دو بھائی تھے. ایک دوران تعلیم وصال پا گئے، دوسرے حقیقی بھائی مولانا طفیل احمد الحمدللہ تادیر حیات سے رہے اور انہیں مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان سے خلافت و اجازت حاصل تھی. الحمدللہ اللہ کرم فرمائے. اور ان کے صاحبزادے کا نام مولانا مصداق تھا جو کہ حیات سے تھے. ابھی اللہ عالم بالثواب. بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس عظیم شاگرد، اعلیٰ حضرت کے اس عظیم خلیفے کا ہم نے تذکرہ کرنے کی سعادتیں حاصل کی. جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے ساری باتیں خلفائے اعلیٰ حضرت، تذکرہ خلفاء اعلیٰ حضرت جو علامہ قصوری صاحب نے، اور تذکرہ محدث صورتی جو کتاب ہے، ان دونوں کتابوں میں الحمدللہ حضرت کا یہ تذکرہ موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلاف کو جہاں یاد کریں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کریں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضرت علامہ مولانا امین الفتویٰ مفتی شفیع احمد بیسل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.